الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گزشتہ کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوانین ذکر کیے ہیں کہ ان پہ عمل کرنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. چنانچہ قصاص کا قانون اور دیت کا، اس طرح مالی تحفظ کا قانون کہ کسی کے مال میں بے جا تصرف نہ ہو، اس کا قانون، اور پھر کل والی عیار سے روزے کا حکم. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اپنانے سے، جن پہ عمل کرنے سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے. شروع میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت تو باقی نہیں رہی، البتہ اس کا استحباب اب بھی ہے. اور عاشورہ کے 2 روزے بڑا اجر رکھتے ہیں، ایک 10 محرم کا روزہ اور ایک اس سے ایک دن پہلے کا یا بعد کا. صرف محرم کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملایا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ لازم آئے. اللہ کے حبیب نے تو ہر موقع پہ یہود سے مشابہت اختیار کرنے سے اپنی امت کو بچایا ہے، لیکن امت ہے جو آج یہود کی مشابہت کر رہی ہے، مشابہت اختیار کی ہوئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد پیشنگوئی بھی من عن صادق آ رہی ہے کہ تم بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو، ان کے قدم سے قدم ملا کے چلو. تو ظاہر ہے مسلمان آج کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور وہ ترقی کا زینہ سمجھتے ہیں، مہذب ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور طریقوں کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ نے قرآن اس لیے بھیجا ہے اور یہ دین اس لیے بھیجا ہے کہ انسان ترقی کرے، دنیا میں بھی ترقی کرے اور آخرت میں بھی ترقی کرے. اور ظاہر صحابہ کرام نے قرآن کو اپنایا، اللہ کے حبیب کے ارشادات کو اپنایا تو انہوں نے ترقی کی. آدھی دنیا پہ ان کی حکومت تھی اور آدھی دنیا
ان کے آگے مجبور ہو گئی تھی. جب صحابہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے قانون کو اپنایا اور اللہ کے حبیب کے ارشادات جو اس متن کی تشریح، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے تشریح کے لیے، اور احادیث کے بغیر قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن میں یہ تو ہے نماز پڑھو، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں یہ تو ہے زکوٰۃ ادا کرو، اس کا طریقہ کیا ہے، نصاب کیا ہے، کتنے عرصے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور پھر کتنی ادا کرنی ہے، کتنے مال پہ ادا کرنی ہے، نصاب کیا ہے اس کا، یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایسے ہی حج کا کیا طریقہ کار ہے، عمرے کا کیا طریقہ کار ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہیں اشارتاً کہیں صراحتاً، لیکن اس کا طریقہ پورا اللہ کے حبیب نے بتایا. یہ پرویزی اور چکڑالیوں کا جو ہے نا غلط پروپیگنڈا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور وہ اس لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ ہم من مانی تعبیر کریں، قرآن میں اپنے مطلب کی تعبیر کر کے قرآن کو اپنے تابع کریں، دین کو اپنے تابع کریں. اس لیے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. حدیث کے بغیر تو قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا، حدیث کے بغیر تو دین پہ عمل نہیں ہو سکتا. تو بہرحال بات یہاں سے آگے بڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے مشابہت سے اپنی امت کو بچایا ہے. آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، عاشورے کا روزہ. تو جب ان سے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو تم یہود سے، اور انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں زیادہ اس کا لائق ہوں اور میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کے بنسبت زیادہ قریب ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عمل کیا شکر کے طور پر میں بھی وہ کروں. البتہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. تو بہرحال پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت باقی نہیں رہی، لیکن استحباب اب بھی ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے. جیسے عرفے کا دن، اس کا بھی جو ہے بڑا اجر ہے اور بڑا ثواب ہے اس کا. ایسے ہی شوال کے جو 6 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے، پورے سال. اور ہر سال اگر یہی معمول ہو تو گویا کہ ہر سال اس کے روزے، اس طرح پوری زندگی اس کے جو ہے نا روزے ہوں گے. اس لیے تو حدیث میں دہر کے الفاظ آتے ہیں. اگر ہر سال یہی معمول ہو تو ہر سال جب پورے سال کے روزے ہوں گے، پوری زندگی یہ معمول ہوگا تو پوری زندگی یہ روزوں کا ثواب ہوگا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے بھی روزے رکھے، لیکن وہ بھی مستحب ہے. ہر اسلامی مہینے کی 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو رسول اللہ نے روزے رکھے اور رکھنے کی ترغیب دی ہے، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے. اس طرح پیر کو اور جمعرات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہے. البتہ فرض روزے رمضان. گزشتہ آیات میں، کل والی آیات میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ ایام معدودات، گنے چنے چند دن ہیں، کوئی زیادہ روزے نہیں، پورے سال میں گنے چنے چند دن ہیں. تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اجمال کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ گنے چنے کتنے دن ہیں. تو فرمایا رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا اسلامی مہینہ ہے، وہ یا 29 دن کا ہوتا ہے یا کس کا ہوتا ہے، 30 دن کا ہوتا ہے. تو اللہ نے اس اجمال کی تفصیل بتائی، وہ گنے چنے دن یا 29 ہے یا 30 ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رمضان کا تعارف فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ کیا مقام رکھتا ہے اللہ کے نزدیک، کیا مقام رکھتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے.
تو اللہ نے اس کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تو وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی ہے، اور رمضان کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل کی۔ یہاں پہ انزل فعل مجہول ہے اور باب افعال سے، جس کا معنی ایک ساتھ اتارنا، اور ایک نزل ینزل تنزیل ہے، تنزیل کا معنی رفتہ رفتہ بتدریج آہستہ آہستہ اتارنا، اور یہ دونوں لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن ایک ساتھ بھی اترا ہے، قرآن آہستہ آہستہ 23 سال میں بھی اترا ہے، ایک ساتھ وہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، آسمانی دنیا میں ایک مقام ہے بیت العزت، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں جو ہے نا قرآن اتارا، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اور وہ بھی جس رات میں، اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ نے لیلۃ القدر کا اس طرح تعارف کرایا ہے اور اس کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے، اور ظاہر علماء نے لکھا ہے کہ وہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، 83 سال، تو اللہ نے فرمایا اس سے بھی بہتر ہے، تو گویا اس رات کی عبادت جس کو مل جائے تو اس کو 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس رات میں تو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، بیت العزت تک ایک ہی رات میں قرآن اترا ہے، اور وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق مختلف مواقع میں مختلف ضرورتوں کے مطابق اللہ نے 23 سال میں اتارا ہے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے۔ یہ رمضان کسے کہتے ہیں؟ رمضان کہا جاتا ہے تپش کو، سخت گرمی کو اور تپش کو۔ تو جس وقت رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے وہ انتہائی گرمی کا زمانہ تھا، گرمی کا زمانہ تھا، اور ظاہر عرب ممالک ویسے بھی گرمی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا نام رمضان پڑ گیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو ایک ظاہری مادی سبب کے اعتبار سے اس کا نام ہے، روحانی اعتبار سے بھی اس کی مناسبت ہے، یہ جو نام رکھا گیا ہے روحانی اعتبار سے بھی اس کی مناسبت ایک وجہ ہے، وجہ تسمیہ ہے، اور وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں جب انسان مسلمان ایمان والے روزے رکھتے ہیں تو ان کو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے، اور جب اس تکلیف اور مشقت پہ وہ صبر کرتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں، ظاہر گرمی میں سخت پیاس لگتی ہے اور سردی میں بھوک لگتی ہے، اور جب یہ دونوں برداشت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے اسلامی جتنے مہینے سب کے ناموں کی وجہ تسمیہ بیان کی، ہر ایک نام کی وجہ ایک تسمیہ ہے۔ جیسے ربیع اول، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا، ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں نے اپنا آخری نبی جو بھیجنا ہے، امام الانبیاء، وہ جس مہینے میں آئے گا وہ جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ربیع اول کا مہینہ ہوگا، ربیع اول کا، تو اس کا نام ہی ربیع ہو گیا، حالانکہ اصل میں نام رکھا گیا ہے موسمی اعتبار سے۔ ربیع اول بہار کے ابتدائی عرصے کو کہا جاتا ہے، اور ربیع الثانی بہار کے آخری عرصے کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس مہینے میں بھیجا کہ یہ روحانی بہاریں، آخرت کی بہاریں، ہدایت کی بہاریں جو ہے نا ساتھ دنیا میں لے آئیں، اور ان کی وجہ سے دنیا کے اندر ہدایت کی بہاریں آئیں، روشنیوں کی بہاریں آئیں، لوگ گمراہی کی تاریکیوں سے نکل کے ہدایت کی روشنیوں میں داخل ہو جائیں۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رمضان کا جو ذکر کیا ہے یہ تو اس اجمال کی تفصیل کے طور پہ کیا ہے، لیکن ساتھ اللہ نے رمضان کے مہینے کا تعارف بھی کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے، کہ اللہ نے اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل کی ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے، جیسے طبرانی کی روایت ہے اور غالباً مسند احمد کی روایت ہے، کہ سابقہ کتابیں بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے رمضان کی پہلی تاریخ کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی رمضان کے 6 تاریخ کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی رمضان کے 13 تاریخ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب ملی رمضان کے 24 تاریخ کو۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس کا تعارف کیا ہے، وہ کیسی کتاب ہے؟ فرمایا وہ سارے کے سارے لوگوں کے واسطے، بنی نوع انسان کے واسطے، ساری انسانیت کے واسطے ہدایت ہے۔ ہدایت سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، متقی پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کے واسطے ہدایت ہے، تو بظاہر تو دونوں میں تعارض ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تو بھیجا ہے سارے کے سارے انسانوں کے واسطے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو اس ہدایت کو قبول کریں گے، جو اس ہدایت کو قبول کریں گے، اس ہدایت پہ عمل کریں گے۔ اس ہدایت کو قبول کرنے والے، اس ہدایت پہ عمل کرنے والے اللہ کے نزدیک متقین کہلاتے ہیں، تو فائدہ اس ہدایت کا ان کو ہوگا۔ اور پھر صرف ہدایت بھی نہیں ہے، ہدایت کے واضح دلائل ہے قرآن میں۔ قرآن صرف ہدایت نہیں بلکہ قرآن کے اندر اس بات کے واضح اور روشن دلائل ہیں، نشانیاں ہیں کہ قرآن واقعی ہدایت ہے، قرآن واقعی رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے، بھیجی ہوئی ہدایت ہے، واضح دلائل ہیں۔ اور پھر یہ قرآن فرقان بھی ہے کہ یہ اس کے اندر بے شمار دلائل ایسے ہیں کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں وہ دلائل، اور وہ بتاتے ہیں کہ قرآن حق ہے، قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ حق ہے، قرآن کے سوا جتنے ادیان ہیں وہ باطل ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رخصت دی تھی شروع میں مالدار لوگوں کو بھی، کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی اگر روزہ افطار کرنا چاہیں تو فدیہ دے کے افطار کر سکتے ہیں، ان کو یہ رخصت ہے، اور اس کی وجہ ہی میں نے بتائی تھی۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصہ آیت میں اس رخصت کو ختم کر دیا، منسوخ ہو گئی وہ رخصت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو لازم قرار دیا کہ اب تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ ضرور رکھے۔ لیکن ذہن میں یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ فدیے کی رخصت رب کی طرف سے جو آسانی تھی، سہولت تھی، یہ ختم ہو گئی، تو آیا مریض اور مسافر کو جو رخصت ملی تھی رب کی طرف سے کہ مریض اور مسافر روزہ افطار کر سکتے ہیں، وہ رخصت اور وہ چھوٹ بھی ختم ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کو ختم کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے یہ حصہ آیت دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ یہ جو رخصت ہے مریض کو روزہ افطار کرنے کی شکل میں، مسافر کو روزہ اختیار کرنے کی شکل میں، یہ رخصت اب بھی باقی ہے، یہ ختم نہیں، صرف وہ فدیہ والی رخصت وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا مقصد تمہیں تنگ کرنا نہیں، تنگی میں نہیں ڈالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اس روزے میں تمہارا روحانی فائدہ ہے بلکہ جسمانی فائدہ بھی ہے۔ تفسیر دروس القرآن والے نے لکھا ہے کہ یورپ کے مشہور ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ انسانی فاقوں میں سے جو فاقہ اسلام نے
رمضان کے روزوں کی شکل میں رکھا ہے، اس سے بڑھ کر حفظان صحت میں مفید کوئی اور چیز نہیں۔ یہ یورپ کے بڑے بڑے مشہور ڈاکٹروں نے لکھا۔ بعض بلغمی رطوبتیں یا اور قسم کی خطرناک رطوبتیں جو حضرت انسان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور ان رطوبتوں کی وجہ سے انسان کئی بیماریوں میں جیسے بلغمی امراض ہیں ان میں مبتلا ہوتا ہے، روزوں سے وہ رطوبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ بعض گورے رمضان کے روزے جو نا دین کے طور پہ نہیں، وہ تو دین کے منکر ہے، عبادت کے طور پہ نہیں کہ وہ تو اس کے منکر ہے، صرف جسمانی فائدے کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ وہ جسمانی فائدے کے کبھی کبھار وہ روزے رکھتے ہیں، کھانے پینے سے پرہیز کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں رمضان مسلمانوں کے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان کے تو اپنے دین کا حکم ہے، یہ فریضہ ہے، لیکن اس میں یہ جسمانی فائدہ بھی ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا یہ علاج ہے، زہریلی رطوبتیں ختم ہو جاتی ہیں حضرت انسان سے۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم ذات ہے، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے سارے قوانین اور احکام کے اندر وہ حکمتیں، وہ مصلحتیں ہیں حضرت انسان کی جو انسان احاطے میں نہیں لا سکتا۔ وہ کرنے کا حکم ہو یا نہ کرنے کا حکم ہو، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں جسمانی اور روحانی فوائد ہے بے شمار، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان میں بھی جسمانی اور روحانی فوائد ہے بے شمار۔ جیسے گزشتہ آیات میں اس کی تفسیر ہو چکی ہے اپنی جگہ۔ یہ جو جن لوگوں کے روزے رہ جائے سفر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، وہ اس کی عدت گنتی پوری کرے، کیوں؟ تاکہ فضیلت سے معلوم نہ ہو جائے اور تقوی کی صفت ان میں پیدا ہو جائے۔ تقوی کی صفت کے لیے اللہ نے گنتی مقرر کی ہے، وہ حکیم ذات ہے۔ جیسے دنیاوی اتباع جانتے ہیں کہ مریض کے لیے کتنی دوائی مفید ہوگی، کتنی دوائی مفید ہوگی، اس کے مطابق وہ دوائی لکھتے ہیں، پہلے 3 دن کی، پھر ہفتے کی، اس طرح دوائی لکھتے ہیں۔ تو اس حکیم ذات نے جو حکیموں کا حکیم، حکیموں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اس نے یہ گنتی مقرر کی ہے 29 یا 30 دنوں کی، کہ اتنے دن حضرت انسان جب روزے رکھے گا تو اس میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ گنتی مکمل کر لو، اگرچہ عذر کی وجہ سے تم نہیں رکھ سکے، بعد میں مکمل کر لو تاکہ تمہیں وہ فضیلت مل جائے، اجر و ثواب بھی، روحانی فائدہ بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل میں جو ہے نا، دل میں موجود رہے کہ اللہ ساری کائنات سے بڑا ہے، ساری کائنات سے، کائنات کے اندر جتنی چیزیں سب سے بڑا، جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں، کیوں کہتے ہیں؟ اس کا بھی مقصد فلسفہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کی ذات اس ساری چیزوں سے بڑی، لہذا میں نے اس ذات کو لے لیا اور باقی چیزوں کو بس پش میں نے پھینک دیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں یہاں سے اشارہ عیدین کی تکبیرات کی طرف ہے، عیدین کی، کہ جب رمضان کے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے اور پھر عید آ جائے تو عید میں تم جو ہے نا وہ جو زائد تکبیریں کہیں جاتی ہیں جو اللہ کی بڑائی پہ مشتمل ہے وہ تکبیریں کہا کرو۔ اور وجہ کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کی روزے جیسی عظیم عبادت کی طرف یا دین اسلام کی طرف، اس کی وجہ سے تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا مسلمان کے اوپر فرض لازم ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم جو ہے نا شکر گزار بن جاؤ۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن اتارا گیا ہے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے واسطے، وبینات من الہدی، اور واضح دلائل ہیں ہدایت کے، والفرقان، اور فرق کرنے والے دلائل ہیں حق باطل میں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو رمضان کے مہینے کو پالے تو اس کا روزہ رکھ لے، ومن کان مریضا،
اور جو بیمار ہو او علی سفرن یا سفر پہ ہو فعدۃ من ایام اخر تو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے. یرید اللہ بکم اليسر اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی ولا یرید بکم العسر اور نہیں چاہتا ہے تمہارے ساتھ تنگی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تمہاری رہنمائی کی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا احسان مانو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.